خطبہ غدیر اردو ترجمہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب تر ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیشہ سے قابل حمد تھا اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے بزرگ ہے۔ وہ ابتدا کرنے والا دوسرے خداوند عالم کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ در حالانکہ خداوند عالم اپنے مکان میں ہے، البتہ خداوند عالم کے لیے مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم تمام موجودات پر اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے علم کے لیے رفت و آمد اور کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پلٹانے والا ہے اور ہر کام کی بازگشت اسی کی طرف سے ہے۔ بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان اور زمین پر اختیار رکھنے والا، پاک و منزہ، پاکیزہ، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پر فضل و کرم رکھنے والا، تمام موجودات پر مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب حلم و کرم اور بردبار ہے۔ اس کی رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی نعمت کا ہر شے پر احسان ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ اسرار کو جانتا ہے اور ضمیروں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر متشبہ نہیں ہوتے۔ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کی قوت ہر شے میں ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے۔ اس نے شے کو اس وقت وجود بخشا جب کوئی چیز نہیں تھی اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالاتر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کی کیفیت کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکی و پاکیزگی کا زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم کسی مشیر کے مشورے کے بغیر نافذ ہے اور نہ اس کی تقدیر میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کے۔ جسے بنایا وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا لا شریک ہے جس کی صنعت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا کرم کرنے والا ہے کہ تمام کام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، تمام چیزیں اس کی عزت کے سامنے ذلیل، تمام چیزیں اس کی قدرت کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اس کی ہیئت کے سامنے خاضع ہے۔ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا۔ یہ تمام معین وقت پر حرکت کر رہے ہیں۔ دن کو رات اور رات کو دن پر پلٹانے والا ہے کہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہر مان ظالم کی کمر توڑنے والا اور ہر سرکش شیطان کو ہلاک کرنے والا۔ نہ کوئی اس کی ضد ہے نہ مثل، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب المجید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے بس احضاء کر لیتا ہے۔ موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے لیے ہے اور ہم اسی کے لیے زیبا ہے اور خیر اس کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، بکثرت عطا کرنے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے۔ اس کے لیے کوئی شے متشبہ نہیں ہے۔ وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا ہے اور اس کو گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ طالبان فلاح کو توفیق دینے والا، مومنین کا مولا، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا ہر مخلوق پر یہ حق ہے کہ وہ ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور ہمیشہ خوشی، غمی، سختی اور آسائش میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں۔ اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کو سراپا تسلیم کرتا ہوں۔ چونکہ اس کی اطاعت میں رغبت ہے اور اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے
اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے لیے اس کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اگرچہ بڑی تدبیر سے کام لیا جائے۔ اس کی دوستی خالص ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا جو اس نے علی کے متعلق مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے لوگوں کے شر سے حفاظت کی ضمانت لی ہے، اور خدا ہمارے لیے کافی اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے، یعنی اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی یعنی علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جبرائیل 3 بار میرے پاس خداوند عالم کا پروردگار کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ٹھہر کر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع جانشین، میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسی ہی ہے جیسی موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، وہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس سلسلے میں خدا نے اپنی کتاب میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے۔ بس تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اور وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے خدا سے یہ گزارش کی کہ مجھے اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، فساد برپا کرنے والے، ملامت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکار بو سے باخبر ہوں، جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسی معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح منافقین نے بہرحال مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اذن ہر بات پر کان دھرنے والا کہنے لگے، اور ان کا خیال تھا کہ میں ویسا ہی ہوں، چونکہ اس علی کے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے، اس کی طرف متوجہ رہنے اور اس کے مجھے قبول کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں آیت نازل کی کہ ترجمہ اس مقام پر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی ہیں۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ کان تو میں ہوں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان میں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں، ورنہ میں چاہوں تو اذن کہنے والوں میں سے ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمام نشانیوں کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرا سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت ان آیات کی تلاوت فرمائی: اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے سلسلے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگو، جان لو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور نیکی میں ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، اجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید سب پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ، ان کا قول قابل اطاعت ہے، ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حاکم ہے جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تمہارے خدا اور رسول سے ملاقات کے دن تک باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور انہوں نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ، رسول اور ان 12 اماموں نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ نے مجھے حرام و حلال کی تعلیم دی ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور حلال اور حرام میں سے جس چیز کا مجھے علم دیا تھا وہ سب میں نے اس علی کے حوالے کر دیا۔ ایھا الناس، علی کو دوسروں پر فضیلت دو، خداوند عالم نے ہر علم کا احاطہ ان میں کر دیا ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ امام مبین ہے، اور خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا،
اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اپنی جی جان سے رسول پر قربان تھے۔ وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے جب لوگوں میں سے ان کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں میں سب سے پہلے نماز قائم کی اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کی ہے۔ تو میں نے خداوند عالم کی طرف سے ان کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا، تو وہ بھی اپنی جان فدا کرتے ہوئے میرے بستر پر سو گئے۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ یقیناً اس امر پر مخالفت کرنے والے کے ساتھ ایسا کرے گا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا کی قسم، تمام انبیاء علیہ السلام اور مرسلین نے مجھے بشارت دی ہے، اور میں خاتم الانبیاء اور مرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ زمانہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دے دیا، اور جس نے ہمارے کسی ایک امام کے سلسلے میں شک کیا اس نے تمام اماموں کے بارے میں شک کیا، اور ہمارے بارے میں شک کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اس بات کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ شاید جاہلیت اول کے کفر سے دور دور جاہلیت کے کفر کے درجے میں سے شدید ترین درجہ ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے جو مجھ سے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ میری طرف سے تابد اور ہر حال میں اس کی حمد و سپاس ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ جب تک اللہ رزق نازل کر رہا ہے اور اس کی مخلوق باقی ہے، جو میری اس بات کو رد کرے اور اس کی موافقت نہ کرے وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے۔ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے قدم پھسل جائیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی و جنب اللہ کا خداوند عالم نے اپنی کتابیں میں تذکرہ کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے، ہائے افسوس کہ میں نے جنب خدا کی حق میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات میں غور و فکر کرو، متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے باطن اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی اور وصی بھی ہے۔ اس کی ولایت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، علی اور ان کی نسل سے میری پاکیزہ اولاد ثقل اصغر میں ہیں، اور قرآن ثقل اصغر ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے۔ ان سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ جان لو میرے یہ فرزند مخلوقات میں خدا کے امین اور زمین میں خدا کے حاکم ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے ادا کر دیا ہے، میں نے پیغام کو پہنچا دیا ہے، میں نے بات سنا دی ہے، میں نے حق کو واضح کر دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا، جو اللہ نے کہا میں نے دوہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی و وصی اور میرے علم کا مخزن اور میری امت میں سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ کتاب خدا کی تفسیر کی روح سے بھی میرا جانشین ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کی اطاعت پر ساتھ دینے والا، اس کی معصیت سے روکنے والا، یہ اس کے رسول کا جانشین اور مومنین کا امیر، ہدایت کرنے والا امام ہے۔ ناقصین، بیت شکن کاستین، ظالم اور مارکین خارجی افراد سے جہاد کرنے والا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ خدایا تیرے حکم سے کہہ رہا ہوں، خدا یا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا۔ جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرنا، جو علی کو ذلیل و رسوا کرے تو اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کے منکر پر لعنت کرنا، ان کے حق کا انکار کرنے والوں پر غضب نازل کرنا،
پروردگار، تو نے اس مطلب کو بیان کرتے وقت اور آج کے دن علی کو تاج ولایت پہناتے وقت علی کے بارے میں یہ آیت فرمائی، آج میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ شخص آخرت میں خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے دنیا آخرت کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے۔ اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں۔ قرآن کریم میں جو بھی رضا کی آیات ہیں وہ اسی کے بارے میں ہے۔ جہاں بھی یہ ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ قرآن میں ہر آیت مداح اسی کے بارے میں ہے۔ سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت اسی کے حق میں دی گئی ہے، اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مداح میں نازل نہیں ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ، صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی سب سے بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اس کی اولاد بہترین اور صبا ہیں۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس نے حسد کر کے آدم کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترکے اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شکی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم، علی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر علی جو ایمان لائے اور حق پر صبر پر راضی ہوئے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس، اللہ اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سبت کی طرح لعنت کرے۔ خدا کی قسم، اس آیت سے میرے اصحاب کی ایک قوم کا قصد کیا گیا ہے کہ جن کے نام و نسب سے میں آشنا ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ بس ہر انسان اپنے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، چونکہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے اور تم سے ناراض ہو جائے اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کرے۔ تمہارا پروردگار مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ، ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے۔ یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ میں، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفہ پر نظر رکھے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں۔ مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود و غیر موجود، مولود و غیر مولود، سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد عنقریب لوگ اس امامت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے۔ بخدا
غاصبین اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایھا الناس، اللہ تم کو ان حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے۔ ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ اس میں رہنے والوں کو آیات الہی کی تکذیب کی بنا پر ہلاک کر دے گا اور اسے حضرت مہدی کی حکومت کے زیر مسلط لے کر آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ ایھا الناس، تم سے پہلے اکثر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو ہلاک کیا ہے اور وہی بعد والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے، کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے مجھے امر و نہی کی ہدایت کی ہے اور میں نے اللہ کے حکم سے علی کو امر و نہی کیا ہے اور امر و نہی الہی سے باخبر ہیں۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مخالف راستے تمہیں اس کے راستے منحرف کر دیں گے۔ میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا حکم خدا نے دیا ہے۔ پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ حمد کی تلاوت کے بعد آپ نے اسی طرح فرمایا، خدا کی قسم یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی خدا کے دوست ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں جو اباطیل کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ترجمہ، آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے صاحب ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کے دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز میں کی ہے۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور شک میں نہیں پڑتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ کے سلام کے ساتھ یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں جن کے لیے جنت میں اور انہیں جنت میں بغیر حساب داخل کیا جائے گا، رزق دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان اہل بیت کے دشمن ہی ہیں جو آتش جہنم کے شعلوں میں داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہیں جو جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ ان کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن وہ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے، جہنم میں داخل ہونے والے ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے، جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خداوندی سے دوری ہی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الناس، دیکھو آگ کے شعلوں اور اجر عظیم کے مابین کتنا فاصلہ ہے۔ ایھا الناس، ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی اور اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی بشارت دینے والے ہیں۔ یا ایھا الناس، میں انداز کرنے والا ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ ایھا الناس، میں پیغمبر ہوں اور علی میرے جانشین ہیں۔ یا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ میں پیغمبر ہوں اور علی میرے بعد امام اور میرے وصی ہیں اور ان کے بعد ان کے فرزند ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کا باپ ہوں اور وہ ان کے صلب سے پیدا ہوں گے۔ یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہوگا، وہ ادیان پر غالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلعوں کو فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا ہے۔
وہی مشرکین کے ہر گروہ پر غالب اور ان کی ہدایت کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی اولیاء اللہ خدا کے خون کا بدلہ لینے والا اور دین خدا کا مددگار ہے۔ وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشانہ لگانے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور آیت الہی کو بلند کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا ہے، اسی کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے۔ وہی حجت باقی ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے، ہر حق کے ساتھ ہے اور ہر نور اس کے پاس ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وہ زمین پر خدا کا حکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اور اعلانیہ ہر مسئلے میں اس کا امین ہے۔ ایھا الناس، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبے کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خداوند عالم کی جانب سے تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے، اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا اسی کو اجر عظیم دے گا۔ ایھا الناس، یہ حج اور عمرہ اور یہ صفا و مروہ سب شعائر اللہ ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، لہذا جو شخص بھی حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے۔ ایھا الناس، خانہ خدا کا حج کرو۔ جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقوف عرفات مشعر منع میں وقوف کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا حج کے بعد اسے 89 نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایھا الناس، حجاج کی مدد کی جاتی ہے اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایھا الناس، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہ مقدس مقامات سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ۔ ایھا الناس، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی اور نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی اور تمہارے لیے بیان کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے میرے بعد اپنی مخلوق پر امین بنایا ہے اور میرا جانشین بنایا ہے، اور مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور جو میری نسل سے ہیں وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب بیان کر دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء اور بیان ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس مقام پر تمام حلال و حرام کی امر و نہیں کرنے اور تم سے بیعت لینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم نے سب کا اقرار کر لو کہ یہ سب میری نسل اور علی سے ہیں، اور امامت صرف انہی کے ذریعے قائم ہوگی، اور ان کا آخری مہدی ہے جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ ایھا الناس، میں نے جس حلال کی تمہارے لیے رہنمائی کی ہے اور جس حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے، نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ ایک میں پھر اپنے لفظوں کی تکرار کرتا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور یہ بات یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، اور جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے۔ امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ نہی عن المنکر۔ ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کے فرزند ہیں، اور میں نے تم کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ سب میری اور علی کی نسل سے، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا، اللہ نے امامت انہی کی اولاد میں کلمہ واقعہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ جب تک قرآن اور اطرت سے منسلک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا، زلزلہ قیامت بڑی عظیم شے ہے۔ موت، قیامت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایھا الناس، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ
جو ان کے صلب سے میری ذریت میں ہے سب کی امامت کا اقرار لے لوں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے فرزند ان کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب مل کر کہو ہم سب ان کی بات سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، اور علی اور اولاد علی کی امامت کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے، نہ کسی شک و شبے میں پڑیں گے، نہ عمد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے۔ جن کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی امیر المومنین ان کی اولاد و آئمہ آپ کی ذریت میں سے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین ہیں، اور ان کے بعد جن کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے ہمارے دلوں، ہماری جانوں، ہماری زبانوں، ہمارے ضمیروں اور ہمارے ہاتھوں سے عہد و پیمان لیا ہے، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے، اور اس میں خدا ہمارے نفسوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا۔ ہم ان مطالب کو آپ کے قول مبارک کے ذریعے اپنے قریب اور دور سبھی اولاد اور رشتہ داروں تک پہنچا دیں گے، اور ہم اس پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ بھی ہمارے گواہ ہیں۔ ایھا الناس، اللہ سے بیعت کرو، علی کے امیر المومنین ہونے اور حسن و حسین اور ان کی نسل سے باقی ائمہ کی امامت کے عنوان سے بیعت کرو۔ جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کر دے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو عہد کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور جو شخص خداوند عالم سے باندھے ہوئے عہد کو وفا کرے گا خداوند عالم اس کو اجر عظیم دے گا۔ ایھا الناس، جو میں نے کہا ہے وہ کہو، اور علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہمیں تیری ہی مغفرت چاہیے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہے، اور کہو حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی ہے، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ میں اور جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ میں ایک منزل پر انہیں شمار کرا سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے اور ان فضائل سے آگاہ کرے اس کی تصدیق کرو۔ یاد رکھو جو اللہ، رسول، علی اور عامہ مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، جو علی کی بیعت، ان کی محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کرے گا وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ یا ایھا الناس، وہ بات کہو جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جائیں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پروردگار، جو کچھ میں نے ادا کیا ہے اور جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کے لیے مومنین کی مغفرت فرما، اور منکرین کافرین پر اپنا غضب نازل فرما، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ هو